कैसे हैं आप सब। आज के इस तफसीली जायजे में हम हिंदुस्तान के इस किले की बात करने वाले हैं जिसका नाम सुनते ही बाज़-औक़ात रोंगटे खड़े हो जाते हैं। जी हाँ, भानगढ़ किला। हम सब ने इसकी वो डरावनी कहानियां सुन रखी हैं, है ना? लेकिन आज हम सिर्फ सनसनी नहीं फैलाएंगे, बल्कि उन कहानियों की तह तक जाएंगे और देखेंगे कि आखिर उनके पीछे सच्चाई क्या है। तो चलें, बगैर किसी देरी के सीधे मुद्दे पर आते हैं। ज़रा सोचिए, अगर किसी तारीखी मकाम के बाहर खुद हुकूमत एक बोर्ड लगा दे जिस पर लिखा हो कि सूरज गरूब होने के बाद दाखिला मना है, तो कैसा महसूस होगा? ये कोई सुनी सुनाई बात नहीं, बल्कि आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की ऑफिशियल वार्निंग है। जाहिर है, जब हुकूमत खुद ऐसी पाबंदी लगा दे तो जहन में सवाल तो उठता है कि आखिर रात के अंधेरे में वहाँ ऐसा क्या होता है। सच कहूँ तो यही वो चीज़ है जो भानगढ़ को एक ज़बरदस्त मौम्मा बनाती है। तो आज के इस सफ़र में हम किन चीज़ों पर बात करेंगे? पहले हम इस किले की खौफनाक शोहरत को देखेंगे, फिर इन लानतों और जादू की कहानियों का जिक्र करेंगे जो सदियों से मशहूर हैं। इसके बाद हम खौफ की साइंस को समझेंगे, जंगली हयात के असल ख़तरे पर बात करेंगे और आखिर में देखेंगे कि तारीख के पन्नों में इस शहर के ज़वाल की असल वजह क्या लिखी है। हिस्सा पहला, हिंदुस्तान का सबसे खौफनाक किला और उसकी दहशतनाक शोहरत। भानगढ़ की दहशत का अंदाज़ा इस बात से लगाएं कि दिन के वक्त तो यहाँ तिल धरने की जगह नहीं होती, लेकिन शाम होते ही मुकम्मल सन्नाटा छा जाता है। मशहूर है कि जो रात को रुका वो जिंदा वापस नहीं आया। लेकिन यहाँ एक हैरान अंगेज बात है। क्या आपको मालूम है कि अपने उरूज के वक्त ये कोई वीरान किला नहीं, बल्कि एक हंसता खेलता शहर था? जी हाँ, यहाँ तकरीबन 9000 घर आबाद थे, मंदिर, बाजार, महलात, सब कुछ था। लेकिन आज ये पूरा शहर बगैर छत के खड़ा है। दीवारें तो हैं मगर छतें गायब हैं। ये किसी बहुत बड़ी पहेली से कम नहीं कि आखिर इतनी बड़ी आबादी अचानक अपना सब कुछ छोड़कर कहाँ गायब हो गई। हिस्सा दूसरा, लानतें, जादू और वो मुकामी कहानियाँ जिन्होंने इस जगह को पुरस्कार बना दिया। आप तो जानते हैं कि जब किसी बड़ी तबाही की असल वजह मालूम ना हो तो हम इंसान कैसे कैसे अफसाने घड़ लेते हैं। भानगढ़ के साथ भी बिल्कुल ऐसा ही हुआ। पहली मशहूर कहानी साधु बाबा बालोनाथ की है। कहा जाता है कि उन्होंने किला बनाने की इजाज़त तो दी, लेकिन एक सख्त शर्त पर। वो शर्त ये थी कि महल का साया किसी भी सूरत उनकी इबादतगाह पर नहीं पड़ना चाहिए। शुरू में तो सब ठीक रहा, लेकिन फिर एक राजा ने 7 मंजिला महल खड़ा कर दिया। जैसे ही महल का साया साधु की कुटिया पर पड़ा, उन्होंने गुस्से में आकर एक ऐसी होलनाक लानत दी जिसने देखते ही देखते पूरे शहर को खंडर बना दिया। और अगर आपको ये कहानी ड्रामाई लग रही है तो जरा दूसरी कहानी सुनिए। ये काला जादू, मोहब्बत और इंतकाम से भरी है। एक तांत्रिक था सिंघिया। उसे शहजादी रत्नावती के हुस्न से मुतासिर होकर उससे मोहब्बत हो गई और इसे पाने के लिए उसने एक इत्र की बोतल पर काला जादू कर दिया। लेकिन शहजादी काफी होशियार थी। उसने वो इत्र की बोतल सीधी एक भारी चट्टान पर दे मारी। अब हुआ ये कि वो जादुई चट्टान सीधा जाकर उस तांत्रिक पर गिरी और उसे कुचल दिया। लेकिन मरते मरते वो तांत्रिक एक ऐसी भयानक लानत दे गया कि उस किले का कोई बासी जिंदा नहीं बचेगा और उनकी रूहें हमेशा यहीं भटकती रहेंगी। क्या कमाल की फिल्मी कहानी है ना? लेकिन यहीं पर हकीकत और अफसाने का फर्क बिल्कुल साफ हो जाता है। जरा गौर कीजिए, एक तरफ हमारे पास ये जबरदस्त मसालेदार कहानियां हैं, काला जादू, शहजादी, तांत्रिक की लानत, और दूसरी तरफ हैरान कुन सच्चाई ये है कि तारीख में शहजादी रत्नावती या तांत्रिक सिंघिया नाम के किसी शख्स का कोई नामो निशान तक नहीं मिलता। कोई सरकारी दस्तावेज, कोई पुराना कुतबा, कुछ भी नहीं। ये सब बस सीना बसीना चलने वाली कहानियां हैं जिनमें वक्त गुजरने के साथ साथ खूब सनसनी शामिल की गई है। हिस्सा तीसरा, खौफ की साइंस, यानी इन माफूकल फितरत बातों के पीछे छुपी असल साइंसी वजूहात। अब यहाँ एक बहुत ही दिलचस्प सवाल पैदा होता है। अगर ये कहानियां सच नहीं हैं, तो फिर लोग वहां जाकर इतना डरते क्यों हैं? जो लोग दावा करते हैं कि उन्होंने कुछ अजीब महसूस किया, वो दरअसल झूठ नहीं बोल रहे होते। उनके डर की असल वजह भूत नहीं, बल्कि साइंस है। एक चीज होती है इंफ्रासाउंड। ये वो आवाज की लहरें हैं जिन्हें हम अपने कानों से सुन तो नहीं सकते, लेकिन हमारा जिस्म उन्हें जरूर महसूस करता है।
جب بھانگڑھ کی ٹوٹی پھوٹی پتھریلی دیواروں اور کھنڈرات کے بیچ سے تیز ہوا گزرتی ہے تو یہ لہریں قدرتی طور پر پیدا ہوتی ہیں۔ ان سے جسم میں ایک عجیب سی تھرتھراہٹ ہوتی ہے اور دماغ کو سگنل ملتا ہے کہ آس پاس کوئی غیر مرئی خطرہ ہے۔ بس اسی بے چینی اور گھبراہٹ کو لوگ بھوت کی موجودگی سمجھ لیتے ہیں۔ اور صرف یہی نہیں، اسی سائنسی پہلو کے ساتھ ایک اور زبردست چیز جڑی ہے جسے پیریڈولیا کہتے ہیں۔ ہمارا انسانی دماغ ارتقائی طور پر کچھ اس طرح ڈیزائن ہوا ہے کہ یہ اندھیرے اور سائے میں خود بخود چہرے اور شکلیں تلاش کرنے لگتا ہے تاکہ کسی بھی خطرے کو بھانپ سکے۔ اب تصور کریں، آپ رات کے اندھیرے میں بھانگڑھ کے کھنڈارات اور ٹوٹی دیواروں کے درمیان چل رہے ہیں۔ آپ کا دماغ ان بے ترتیب سایوں میں خود سے ڈراؤنی شکلیں بنا لے گا۔ دراصل وہاں کوئی بھوت نہیں ہوتا، یہ صرف اور صرف ہمارے اپنے دماغ کی ایک چھوٹی سی نفسیاتی چال ہوتی ہے۔ کیا آپ کو پتا ہے کہ اس بات کو باقاعدہ تجربات سے بھی ثابت کیا جا چکا ہے؟ 2008 میں گولڈ سمتھ یونیورسٹی نے ایک کمال کا کلینکل تجربہ کیا جسے ہانٹ پروجیکٹ کا نام دیا گیا۔ انہوں نے ایک بالکل نارمل اور خالی کمرے میں خفیہ طور پر انفرا ساؤنڈ اور الیکٹرومیگنیٹک لہریں چلائیں، اور نتائج انتہائی حیران کن۔ 20% سے زیادہ لوگوں نے اس بالکل خالی کمرے میں کسی اندیکھے سائے کی موجودگی محسوس کی۔ اس کی سب سے بڑی وجہ تھی ذہن کی آمادگی یا سجیسٹیبلٹی، مطلب اگر آپ پہلے سے ہی یہ مان کر جا رہے ہیں کہ بھانگڑھ ایک ڈراؤنی جگہ ہے تو آپ کا جسم ہوا کے ایک ہلکے سے جھونکے پر بھی زبردست رد عمل دے گا۔ حصہ چوتھا، مافوق الفطرت دعووں سے ہٹ کر جنگلی حیات کا وہ خطرہ جو بالکل حقیقی ہے۔ تو بھئی اگر وہاں ارواح اور بھوت پریت نہیں ہے تو پھر رات کو وہاں جانے میں خطرہ کس بات کا ہے؟ یہ سوال تو بنتا ہے۔ تو آئیے ان افسانوں کو حقیقت کے ترازو میں تولتے ہیں۔ لوگ کہتے ہیں کہ رات کو عورتوں کے رونے اور چیخنے کی آوازیں آتی ہیں۔ حقیقت میں وہ قریب ہی موجود لکڑ بھگوں یعنی ہائیناز کی آوازیں ہوتی ہیں جو رات کے سناٹے میں بالکل انسانی چیخوں جیسی لگتی ہیں۔ اندیکھے سایوں کا حرکت کرنا دراصل درختوں پر اچھلتے کودتے بندروں کی وجہ سے ہوتا ہے، اور سب سے بڑا جان لیوا خطرہ کسی آتما کا نہیں بلکہ پاس ہی واقع سرسکا ٹائیگر ریزرو سے آنے والے چیتے اور بنگال ٹائیگرز کا ہے جو رات کو خوراک کی تلاش میں ان کھنڈرات کا رخ کرتے ہیں۔ یہ ہے وہ اصل خطرہ۔ تو اب وہ سرکاری وارننگ بورڈ والی بات بالکل صاف ہو جاتی ہے۔ ASI نے وہ بورڈ کسی بھوت کو روکنے کے لیے نہیں لگایا۔ بات سیدھی سی ہے، ایک تو کھنڈرات کی دیواریں بہت خستہ حال ہیں جو رات کے اندھیرے میں کسی کے اوپر بھی گر سکتی ہیں، اور دوسرا جنگلی جانوروں کا خطرہ بالکل حقیقی اور جان لیوا معاملہ ہے۔ تو در حقیقت یہ پابندی خالصتاً ایک انتظامی فیصلہ ہے جس کا مقصد لوگوں کو بھوتوں سے نہیں بلکہ اصلی طبعی خطرات سے محفوظ رکھنا ہے۔ حصہ پانچواں، زوال کی اصل اور تاریخی وجہ، جنگ اور قحط۔ اب ہم آتے ہیں اس کہانی کے سب سے اہم حصے کی طرف۔ ذہن میں یہ سوال تو اٹھتا ہے کہ اگر کوئی لعنت یا جادو نہیں تھا تو پھر 9000 گھروں پر مشتمل وہ جیتا جاگتا شہر مکمل طور پر ویران کیسے ہو گیا؟ سچ تو یہ ہے کہ اس کی اصل کہانی کسی بھی ڈراؤنی فلم سے زیادہ المناک اور حقیقت پسندانہ ہے۔ بھانگڑھ کا زوال راتوں رات کسی جادو سے نہیں ہوا۔ 1720 کی دہائی میں اندرونی سیاسی لڑائیوں اور جے پور کے حکمرانوں کے حملے کے بعد اس قلعے کی اہمیت کم کر دی گئی۔ یہ بس ایک ثانوی قصبہ بن کر رہ گیا اور لوگ آہستہ آہستہ یہاں سے جانے لگے۔ لیکن وہ آخری دھچکا جس نے اسے مکمل کھنڈر بنایا وہ انسانوں کی طرف سے نہیں بلکہ قدرت کی طرف سے آیا تھا۔ اور وہ آخری اور ہولناک دھچکا اس سال میں لگا، 1783۔ اس سال پورے شمالی ہندوستان میں ایک ایسا خوفناک قحط پڑا جسے تاریخ میں چالیسا قحط کہتے ہیں۔ تصور کریں، بارشیں بند، پانی کے ذخیرے سوکھ گئے اور فصلیں مکمل طور پر تباہ ہو گئیں۔ بھوک اور پیاس نے لوگوں کو اس حد تک بے بس کر دیا کہ محض زندہ رہنے کے لیے انہیں اپنے بنے بنائے گھر بار چھوڑ کر وہاں سے نقل مکانی کرنی پڑی۔ وہ کوئی کالا جادو نہیں تھا بلکہ ایک بہت بڑی قدرتی آفت تھی جس نے ہنستے بستے بھانگڑھ کی داستانی ختم کر دی۔ اب آپ سوچ رہے ہوں گے کہ اگر سچائی اتنی سیدھی اور تاریخی دستاویزی شواہد پر مبنی ہے تو پھر یہ بھوتوں والی کہانیاں آج بھی اتنی مشہور کیوں ہیں؟ اس کے 3 بڑی وجوہات ہیں۔ پہلی، ہماری اپنی انسانی نفسیات۔ ہمارا دماغ قحط جیسے خشک تاریخی حقائق کو بھول جاتا ہے لیکن لعنتوں اور جادو کی چٹپٹی کہانیاں ہمیشہ یاد رکھتا ہے۔ دوسری بڑی وجہ ہے سیاحت کی معیشت۔ انڈیا کا سب سے خوفناک قلعہ ہونے کا ٹیگ مقامی لوگوں کے لیے سونے کی کان ہے، بھلا کوئی اس ٹیگ کو کیوں جھٹلانا چاہے گا؟ اور تیسری بڑی وجہ ہے سوشل میڈیا۔ ہم سب جانتے ہیں کہ انٹرنیٹ پر سچی خبر سے زیادہ سنسنی خیز اور ڈراؤنی بات کتنی تیزی سے وائرل ہوتی ہے۔
تو اپنے اس تفصیلی جائزے کے اختتام کی طرف بڑھتے ہوئے مجھے نوبل انعام یافتہ عظیم سائنسدان میری کیوری کی ایک بہت ہی شاندار بات یاد آ رہی ہے۔ انہوں نے کہا تھا، زندگی میں کسی چیز سے ڈرنے کی ضرورت نہیں، اسے صرف سمجھنے کی ضرورت ہے۔ اب وقت ہے زیادہ سمجھنے کا تاکہ ہم کم ڈریں۔ بھانگڑھ کا معاملہ بالکل اسی اصول کی عکاسی کرتا ہے۔ جب تک ہم حقائق کو نہیں جانتے، ہم سایوں سے ڈرتے رہتے ہیں، لیکن جب تاریخ اور سائنس کی روشنی ان کھنڈرات پر پڑتی ہے تو جہالت کا اندھیرا اور خوف خود بخود دم توڑ دیتا ہے۔ تو اب فیصلہ مکمل طور پر آپ کے ہاتھ میں ہے۔ کیا ہم صدیوں پرانی بے بنیاد اور خوفناک کہانیوں کے سائے میں چلتے رہیں گے، یا پھر سائنسی حقائق اور دستاویزی تاریخ کو اپنی سمجھ کی بنیاد بنائیں گے؟ حقیقت کو جانیے اور اپنے ڈر کو مات دیجیے۔ ایسی اور زبردست معلوماتی ویڈیوز کے لیے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں۔